الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس فقہ کے کلاس میں جو آج تیسرا کلاس ہے، آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے اب تک رجسٹریشن نہیں کیا ہے اور رجسٹریشن کر لیں، یا ہمیں اپنا سول آئی ڈی بھیج دیں، ہم رجسٹریشن کر دیں گے۔ آج کے کلاس میں ہم گندگی، نجاست کے بارے میں جانیں گے، استنجا کے بارے میں جانیں گے، اور پیشاب پیخانے کے آداب کیا ہیں جس کو ہم قضائے حاجت کے آداب کہتے ہیں، اس کو جانیں گے، اور پھر سنن فطرت کو بھی جانیں گے۔ تو بہت اہم باتیں ہونے والی ہیں آج کے کلاس میں، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ فقہ کا کلاس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو وقت ہے جو آپ ہمارے ساتھ بتا رہے ہیں، سارے وقتوں میں سب سے بہتر وقت ہے جو آپ ہمارے ساتھ ابھی بتائیں گے۔ اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کی شریعت کو سمجھنا، یہ سب سے بہتر وقت ہے جو آپ اپنے اوقات میں سے اس کے لیے نکالیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں نجاست کی طرف۔ نجاست، اسی کو گندگی بھی کہتے ہیں۔ نجاست کیا ہے؟ یعنی گندگی کو دور کرنا۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ گندگی کو اگر ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں، گندگی کی صفائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ شرط نہیں ہے گندگی کی صفائی کے لیے کہ نیت پائی جائے۔ بغیر نیت کے بھی اگر ہم نے کپڑے کو دھل دیا اور گندگی صاف ہو گئی تو گندگی دور ہو جائے گی۔ تو گویا کہ گندگی کی صفائی کے لیے رول کے حساب سے نیت شرط نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا کہ نجاست کی 3 شکلیں ہوتی ہیں ہماری شریعت میں: ہلکی نجاست، سخت نجاست، اور درمیانی نجاست۔ ہلکی نجاست بتایا تھا کہ یہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ہے کہ اس پہ اگر پانی چھڑک دیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور سخت نجاست کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ کتا اگر کسی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کی نجاست اس قدر سخت ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ اس چیز کو 7 مرتبہ نہ دھو لیں تب تک کہ اس کی گندگی دور نہیں ہوتی۔ تو یہ سخت نجاست ہے، کتے کا کسی بھی چیز میں منہ ڈال دینا۔ اور اس میں صرف کتا ہی شامل ہے کہ اس کے جوٹھے کو 7 مرتبہ دھلا جائے گا۔ اور درمیانی نجاست میں وہ ساری نجاستیں آتی ہیں جن کو ہم نجاست یا گندگی کہتے ہیں۔ کتے کے لعاب اور بچے، دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے علاوہ جو بھی نجاست ہے اس کو ہم درمیانی نجاست کہتے ہیں۔ اور یہ 8 طرح کی نجاستیں ہیں بالعموم۔ سب سے پہلے نمبر پر آدمی کا پیشاب اور پیخانہ، دوسرے نمبر پر حیض کا خون، تیسرے نمبر پر حرام جانور کی لید اور پیشاب، چوتھے نمبر پر مردار، 5ویں نمبر پر سور کا گوشت، 6 نمبر پر بلکہ سور مکمل طور پر نجس ہے، اور 6 نمبر پر کتا مکمل طور پر، اور 7ویں نمبر پر مدی، 8ویں نمبر پر ودی۔ اس کی تفصیل ہم آگے جانیں گے۔ سب سے پہلے آدمی کا پیشاب اور پیخانہ،
یہ نجس ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، آئے مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، اور اس کے بعد کہا کہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ تو پانی بہانے کا حکم اس لیے دیا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیشاب پیخانہ ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، اور اس کی پاکی ضروری ہے۔ دوسری چیز جو گندگی میں آتی ہے وہ حیض کا خون ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، کہ میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کا خون آتا ہے۔ استحاضہ کیا ہے؟ ایک ہے حیض، کہ ایک عورت کو پیریڈ کے دنوں میں جو 6 دن 7 دن بلڈ آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور ایک استحاضہ ہے۔ استحاضہ پیریڈ کے دنوں کے علاوہ جو بیماری کا خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں بیماری کا خون ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو یہی خون آ رہا تھا پیریڈ کے خون کے علاوہ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، تو فلا اطہر فادا الصلاۃ، میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ مسئلہ پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے۔ جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کا خون ختم ہو جائے فغسلی عنک الدم وصلی، تو خون کو دھل لو اور نماز پڑھو، اگرچہ بیماری کا یہ خون جاری ہو۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ پیریڈ کے جو دن ہوتے ہیں انہی میں نماز منع ہے، اور یہ حیض کا خون ہے جو ناپاک ہے، لیکن اگر استحاضہ کا جو خون آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس بلڈ کے دوران بھی نماز پڑھے تازہ وضو کر کے، جس کا مسئلہ بعد میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان یا جانور سے بہنے والے خون کا کیا حکم ہے؟ تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ شہید جو میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے اس کا خون پاک ہے، اسی لیے اس کے خون کے ساتھ ہی شہید کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے خون میں حیض کا خون ہے جس کے بارے میں ابھی ہم جان چکے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ رہا خون کا باقی حصہ یا جسم کے باقی حصے سے جو خون نکلتا ہے یا جانور کا خون، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی شہید کا خون پاک ہے، حیض کا خون ناپاک ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن جسم کے باقی حصے سے جو خون نکلتا ہے یا جانور کا خون ہے، ماکول اللحم جانور کا خون، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے علماء کا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خون بھی ناپاک ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خون پاک ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر خون کم ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے جانور ذبح کیا اور ہاتھ وغیرہ میں یا کپڑے وغیرہ میں ہلکا پھلکا خون لگا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں خون ہے تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ کپڑے کو دھل کر کے، یا بدن میں خون لگا ہوا تھا تو اس کو دھل کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ البتہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہیں، اور زخموں سے خون نکلتا ہے تو اس طریقے سے اگر زخم وغیرہ ہے اس سے خون وغیرہ نکل رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی کا وضو فوراً ٹوٹ جائے گا اور جا کر کے وہ وضو کر کے آئے۔ بہرحال اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ تیسری چیز، حرام جانور کی لید اور پیشاب، یہ بھی ناپاک ہے، لیکن حلال جانور کے پیشاب کے بارے میں ہم بات انشاءاللہ جانیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے تو مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر کے آؤں۔ چنانچہ میں 2 پتھر پایا اور ایک نہیں پا سکا تو ایک لید لے کر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیا اور لید کو پھینک دیا اور کہا کہ ھذا رکسن، یہ ناپاک ہے، یہ گندگی ہے۔ تو اگر حرام جانور کی لید ہے تو وہ ناپاک ہے، لیکن اگر حلال جانور کی لید ہے یا پیشاب ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ دیہاتوں میں آج تک بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ گھروں کو اگر پکا نہیں ہے تو جانور کی لید سے اس کو گھر کو لیپتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ گھر ناپاک ہو گیا، قطعاً نہیں۔ مردار، چوتھے نمبر پر مردار، یہ بھی ناپاک ہے۔ مردار سے مراد وہ جانور ہے جو اپنی موت مرے اور اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، چاہے جس طریقے سے بھی مر جائے، اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے اور اپنی موت جانور مر جاتا ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا، اور مردار حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ مردار اور جانور کا گوشت اصل میں حرام کیا گیا ہے۔ تو حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیے گئے ہیں، اور خون حرام کیا گیا ہے، اور سور کا گوشت حرام کیا گیا ہے، اور ایسی چیز حرام کی گئی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ اگر مردار کا چمڑا، مردار کے چمڑا کو دباغت دے دیا جائے، اس کو پاک کیا جائے، اس کو رنگ دیا جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مردار کے چمڑے کی پاکی کا طریقہ کیا ہوگا؟ مردار کے چمڑے کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ تو کتا اور سور کے علاوہ دوسرے کسی بھی مردار کے چمڑے کو اگر رنگ دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ جانور مر گیا ہے تو اس کا گوشت تو نہیں کھا سکتے، لیکن اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کتا یا سور کا چمڑا نہیں ہے تو۔ دباغت کسے کہتے ہیں؟ نمک وغیرہ لگا کر چمڑے کی تری کو ختم کرنا دراصل دباغت دینا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا دبغ الإهاب فقد طہر، اگر چمڑے کو رنگ دیا جائے، اسے دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے مردار جانور کے بال اور اون سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یعنی جانور مر گیا، جانور مردار ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن اس کے بال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے اون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی کی ایک بکری تھی، وہ مر گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آخر اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا انما حرم اکلھا، اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر دباغت دے کر کے چمڑے کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مردار میں وہ گوشت بھی شامل ہوگا جو ذبح سے پہلے جانور سے کاٹ لیا جائے۔ اگر ذبح کرنے سے پہلے جانور کا گوشت کاٹ لیا گیا، یعنی زندہ جانور سے گوشت کاٹ لیا گیا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بنا کر کے کھائے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ، کہ زندہ جانور کا حصہ اگر کاٹ لیا جاتا ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہے۔ ایسے تو اسلام جانور کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے، اور یہ سخت گناہ کا کام ہے کہ زندہ جانور کے پیچھے سے اس کے گوشت کا حصہ کاٹ لیا جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لیکن اگر اس نے کاٹ بھی لیا ہے
تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ پاک مردار کیا ہے؟ ابھی تو ناپاک مردار کو ہم نے جانا، کیا مردار میں پاک بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، 3 چیزیں ہیں جو مردار ہیں لیکن وہ پاک ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر انسان کی میت، انسان اگر وفات پا جاتا ہے تو اس کی میت پاک ہے، ناپاک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا، تو انسان کی میت پاک ہے۔ دوسرے نمبر پر مچھلی اور ٹڈی، اس سے کا مردار بھی پاک ہے، یعنی مچھلی کو زندہ کھایا جائے نہیں، مری ہوئی مچھلی ہے نارمل ہے، ٹڈی ہے مری ہوئی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے۔ فاما المیتتان فالحوت والجراد، 2 مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے۔ تیسری چیز چھوٹے جاندار جن میں خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی وغیرہ کسی چیز میں گر جائے، یا مکھی کے قبیل کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن میں خون نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل نہیں مانتا ہے پھر بھی ہم کھائیں گے، لیکن وہ چیز ناپاک نہیں ہے، اگر کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه، کہ جب تمہارے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر نکال دو اور اس کو پینا چاہتے ہو تو پی جاؤ۔ ڈبونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس میں سائنسی ٹول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی حدیث میں خود بتاتے ہیں فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مکھی اگر کسی چیز میں گرتی ہے تو اسی پر کو اندر کرتی ہے جس کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں گے کہ دونوں پر مکھی نہیں کرتی، ایک ہی پر کرتی ہے۔ جب دونوں پر کو ہم ڈبو دیتے ہیں تو اس کی بیماری کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ اگر مکھی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پینے کی چیز میں گر جاتی ہے جس کے اندر خون نہیں، تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دل نہیں مانتا ہے تو الگ بات ہے۔ 5ویں نمبر پر خنزیر یا سور کے پورے حصے سب کے سب ناپاک ہے۔ اللہ نے فرمایا، ابھی آپ نے آیت سنی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار، خون اور سور کا گوشت۔ تو سور کا گوشت ہی نہیں، اس کا ہر حصہ حرام اور ناجائز ہے، یہاں تک کہ سور کے کسی حصے سے علاج کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا۔ خبیث دوا کا مطلب یعنی جو چیز حرام ہے اس کو علاج کے طور پر بھی استعمال کرنا حرام ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ 6 نمبر پر کتا بھی اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات، کہ تم میں سے ایک آدمی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ اسے دھونا چاہیے، پہلی مرتبہ مٹی سے، یا آج کل اگر صابن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال اسے استعمال کر کے
اس کی گندگی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں اور آٹھویں چیز ہے مدی اور ودی۔ مدی کیا ہے؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور دین سیکھنے میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ مدی وہ سفید پتلا لیسدار پانی ہے جو شہوت ابھرنے پر نکلتا ہے۔ شہوت جو ابھرتی ہے تو عام طور پر مدی نکلتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت رجلا مذاء، مجھے بہت مدی آتی تھی، وکنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ، میں شرما رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سسر ہیں اور ان کی بیٹی ہمارے پاس ہے، تو میں کیسے جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھنے کے لیے کہ مدی بہت آتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، یا اس حوالے سے ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اگر کسی کو مدی آتی ہے بہت زیادہ یا مدی آتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضا، کہ شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے۔ گویا کہ مدی ناپاک ہے، اگر مدی آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شرمگاہ کو دھوئے بغیر وضو کر لیں گے، نہیں، بلکہ مدی ناپاک چیز ہے، لہذا سب سے پہلے مدی کو دھونا ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا علاج بتایا تھا، لہذا اگر اس طرح کی شہوت کی کوئی بات خیال میں آتی ہے اور مدی نکل آتی ہے تو پہلے اس کو دھلنا چاہیے، یہاں تک کہ کپڑے پہ لگ گئی ہے تو کپڑے کو بھی، اس جگہ کو بھی دھلنا ضروری ہوگا۔ ودی، ودی کیا ہے؟ ودی وہ سفید اور لیسدار پانی ہے جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے، پیشاب کے پہلے بھی نکلتا ہے کبھی کبھار، پیشاب کے بعد بھی نکلتا ہے، تو یہ بھی ناپاک ہے اور اس کو بھی دھلنا ضروری ہے پاکی کے لیے۔ اگر کپڑے میں لگ گیا ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ 8 چیزیں ہوئیں جو کیا کہلاتی ہیں؟ نجس چیزیں کہلاتی ہیں۔ اب سوال ہے منی کے بارے میں اور عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت کے بارے میں۔ تو اس حوالے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ اسی طریقے سے عورت کا جو پانی نکلتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں، پاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے غسل کا حکم دیا گیا ہے تو وہ منی ناپاک ہو جائے گی، نہیں، غسل کا حکم دیا گیا ہے نکلنے کی وجہ سے، لیکن بذات خود منی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، کیونکہ اسی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، تو کیا حرام چیز سے انسان بنے گا؟ تو راجح قول کے مطابق منی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتی ہیں، لقد رأیتنی وإنی لا حکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یابسا بظفری، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو سوکھ جانے کے بعد اپنے ناخن سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ تو آپ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی جب سوکھ جاتی تھی تو اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھرچتی ہیں اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ منی ناپاک نہیں ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے۔ البتہ راجح قول کے مطابق صحیح بات یہی ہے کہ اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور خود حدیث میں باضابطہ صراحت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے سوکھے ہوئے منی کے حصے کو کھرچ دیا کرتی تھی، اگر ناپاک ہوتا تو اس کو دھلنا ضروری ہوتا، کھرچنے سے کام نہیں چلتا۔
یہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کی لید اور اس کا پیشاب پاک ہے۔ جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کی لید اور اس کا پیشاب ناپاک ہے، ہم نے جان لیا پہلے، لیکن جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کی لید اور اس کا پیشاب پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کھائے گا ہی، پاک ہے۔ اسی لیے ہم نے بتایا کہ دیہاتی زندگی میں گائے کے گوبر سے گھر کو لیپنے کا تصور پایا جاتا تھا۔ تو کیوں لیپا جاتا تھا؟ اس لیے کہ گوبر پاک ہے۔ تو حلال جانور کا گوبر اور اس کا پیشاب ناپاک نہیں، پاک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلہ عقل یا عرینا کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ دینے والی اونٹنیوں کے پاس جانے کا حکم دیا اور ہدایت دی تھی کہ اونٹنیوں کا پیشاب پئیں اور ان کا دودھ پئیں، ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ واقعی وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا کہ ان کو جو بیماری ہے اس بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو معقول اللحم کا پیشاب ہے یا اس کی لید ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا بھی جائز ہے، پاک ہے تو وہ گندگی نہیں ہے گویا کہ، یعنی اگر وہ لگ جائے تو اس کی وجہ سے ہمارا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ الٹی کا کیا حکم ہے؟ انسان کی قے یا الٹی یہ پاک ہے، کیونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ اگر یہ ناپاک ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول اس کا ضرور حکم واضح فرمائے ہوتے، اور یہ عموم بلوا تھا کہ قے سے دوچار ہوتے ہیں لوگ، تو قے کی وجہ سے ایک انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ قے کپڑے پر گر جائے کوئی حرج کی بات نہیں، یا الٹی کر دے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ قے ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ شراب کا کیا حکم ہے؟ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں، یعنی بڑی تعداد میں اہل علم کی جو جماعت ہے ان کا کہنا ہے کہ شراب ناپاک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر یہ کیا ہیں؟ گندے کام ہیں، گندگی ہے۔ تو رجس کہا، رجس سے گندگی مراد ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شراب بھی نجس ہے، شراب بھی ناپاک ہے۔ لیکن اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ شراب ناپاک نہیں بلکہ شراب پاک۔ تو ایک ہے کسی چیز کا پاک ہونا اور ایک ہے کہ اس چیز کو استعمال کرنا۔ استعمال کرنا تو حرام ہے لیکن وہ چیز پاک ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین اس زمانے کے محققین میں آتے ہیں، ان کی یہی رائے ہے کہ شراب پاک ہے۔ یعنی اگر کسی کے کپڑے میں شراب کی 2-3 بوند لگ جائے تو اس بنیاد پر اس کا کپڑا اس قول کے مطابق ناپاک نہیں ہوگا، اور ان کی دلیل بہت ہی ٹھوس ہے۔ صحابہ کرام جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جو صحابہ شراب کے رسیہ تھے یہ حکم سنتے ہی اپنی بالٹیوں کو، اپنے ڈول کو اور اپنے اس لوٹے کو جس میں شراب وہ رکھتے تھے اس کو انڈیل دیا اور بہا دیا، یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے تاریخ میں کہ لگتا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ چکا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر شراب حرام ہوتی تو صحابہ گلیوں میں ایسے ہی نہیں بہاتے، نجس چیز کو تو بہانا نہیں ہے بلکہ اس کی صفائی ہونی ہے یا گلی میں اس کو ڈال دینا ہے۔ تو مدینہ کی گلیوں میں ایسے ہی بہا دینا، یہ اس سے بھی اس بات
کو کی دلیل ملتی ہے کہ شراب پاک ہے لیکن اس کا پینا حرام ہے۔ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر کہا جائے کہ پاک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پینا جائز ہوگا۔ اگر اس کے قطرات ہمارے کپڑے پر گر جاتے ہیں تو ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اس قول کی بنیاد پر۔ اور اگر ہم مانتے ہیں کہ شراب ناپاک ہے جمہور اہل علم کے قول کے مطابق تو بہرحال اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے گندگی کھانے والے جانوروں کا کیا حکم ہے۔ جو جانور گندگی کھاتے ہوں یا ان کی اکثر خوراک گندگی ہو، ایسے جانوروں کو فقہ کی اصطلاح میں جلالہ کہتے ہیں۔ ان کا گوشت کھانا اور ان کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ ان کا گوشت کھانا اور ان کا دودھ پینا جائز نہیں ہے جو جانور گندگی کھاتے ہوں یا ان کی زیادہ خوراک گندگی ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبن شأت الجلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری کا دودھ پینے سے منع فرمایا جو گندگی کھاتی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر گندگی کھانے والے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، تو کیا کریں گے کہ اس کا گوشت حلال ہو جائے؟ کیا کریں گے کہ اس کا دودھ حلال ہو جائے؟ تو اس حوالے سے قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جلالہ کو کچھ دنوں تک روک کر کے رکھا جائے، یعنی گندگی کھانے والے جانور کو روک کر کے رکھا جائے، گندگی سے دور رکھا جائے اور اسے چارہ کھلایا جائے۔ کتنے دنوں تک ایسا کیا جائے گا، اس کے حوالے سے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ جانور کا جسم اگر ٹھیک ہو جاتا ہے چند دنوں تک کھلانے کی وجہ سے اور گندگی سے دور رکھنے کی وجہ سے، تو اس کا گوشت اور اس کا دودھ بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا گوشت یا اس کے دودھ میں اچھائی نہیں آتی ہے تو جب تک کہ اس کا گوشت اچھا نہ ہو جائے اور جب تک کہ اس کا دودھ بہتر نہ ہو جائے تب تک کہ اس کو کھلایا جائے گا۔ اس کو ہم عرف میں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے دنوں تک ہم اس کو گندگی سے دور رکھتے ہیں اور چارہ کھلاتے ہیں تو اس کا گوشت صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اتنے دنوں تک کہ اس جانور کو گندگی کھانے سے دور رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ 3 دن تک یا 7 دن تک ہی ہم دور رکھیں اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیں یا اس کا دودھ پینا شروع کر دیں، بلکہ اس کو اتنے دنوں تک کھلانا پلانا ہے چارہ اور گندگی سے دور رکھنا ہے جس سے اس کا گوشت صحیح ہو جائے، اس کا دودھ صحیح ہو جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز کی پاکی یا ناپاکی میں شک کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کی اصلی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے اگر وہ چیز اصل میں پاک تھی تو پاک رہے گی، اور اگر اصل میں وہ چیز ناپاک تھی تو اپنی ناپاکی برقرار رکھے گی، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بشک، کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اس کو مثال سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے وضو کیا تھا، آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، یقین ہے آپ کو کہ میں نے وضو کیا ہے، پھر شک ہوا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، تو اب آپ باوضو ہی مانے جائیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ہم نے وضو کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے دور نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے وضو کیا تھا، اس کا آپ کو یقین ہے، اب شک پیدا ہوا کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، تو آپ اس شک کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ دوسری مثال لیجیے، ایک آدمی کے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی تھی، یقین ہے کہ اس کپڑے پر گندگی لگ گئی ہے، پھر شک ہوا کہ اس گندگی کو دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا۔ شک کس میں ہے؟ یقین تو یہ ہے کہ گندگی لگ گئی، لیکن اب شک ہے کہ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، تو اب وہ ناپاک ہی مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیقین
لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔ تو اس ناحیہ سے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کے پاک یا ناپاک ہونے پر ہمیں شک ہو رہا ہے تو اس کی اصلی حالت کو ہم دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے وضو کے بارے میں دیکھا، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے وضو کیا تھا، شک آ رہا ہے تو شک کو نظر انداز کر دیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کپڑا گندا تھا، اب شک آ رہا ہے کہ دھویا یا نہیں دھوا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کپڑا گندا ہے، کیونکہ یقین ہے کپڑا کی گندگی پر، اب دھونے نہ دھونے پہ شک آ رہا ہے۔ امید کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہوگا۔ مردہ جانور کی کھال کا استعمال کرنے کے حوالے سے بات تو آ گئی ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم ذرا تفصیل سے یہاں پہ بھی جان لیتے ہیں۔ کھانے پینے اور پہننے کے علاوہ دوسرے کسی عمل میں ناپاک چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ناپاک چیز ہے، کھانے میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، پینے میں استعمال نہیں کر سکتے، پہننے میں استعمال نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے کام میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث ہی سنا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی، ان کی ایک بکری تھی جو وفات پا گئی، تو لوگ اس کو گھسیٹ رہے تھے جانور کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر اس جانور کی کھال کیوں نہیں نکال لیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے، تو آپ نے فرمایا انما حرم اکلھا، دیکھو اس جانور کو کھانا حرام ہے لیکن اس کی کھال سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مردار جانور ہے اس کی کھال ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کھال اتار کر کے اس کو گڈھے میں ڈال سکتے ہیں یا گڈھا کھود کر کے اس کو دبا سکتے ہیں، لیکن اس کی کھال کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ استنجا، پیشاب یا پیخانے کے راستے سے نکلنے والی جو گندگی ہے اس کو دور کرنا استنجا کہلاتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے شوچ پیشاب پیخانے کے بعد ضروری ہے کہ وہ استنجا کرے، واجب ہے، ضروری ہے استنجا کرنا، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم ایسے ہی باتھ روم سے نکل کر کے نہ آ جائیں، بلکہ پانی یا پتھر وغیرہ سے، ٹیشو وغیرہ سے استنجا کریں۔ تو یہاں پر سوال یہ آ سکتا ہے کہ استنجا کن چیزوں سے کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اصول تو یہی ہے کہ کامن جو پانی ہے، پانی سے استنجا کیا جائے گا، اور استنجا کے لیے یہی اصول ہے، بنیاد ہے۔ البتہ ہر سوکھی ہوئی چیز اور ٹھوس چیز سے استنجا کرنے کی گنجائش ہے جس سے گندگی دور ہو جائے، جیسے ٹیشو پیپر ہے، پتھر ہے، ڈھیلا ہے، جس چیز سے بھی گندگی دور ہو سکے اس سے استنجا جائز ہوگا، لیکن اصول کیا ہے کہ پانی سے استنجا کیا جائے گا۔ کن چیزوں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے؟ تو گندی چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، جو بھی گندی چیزیں ہیں ان سے استنجا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان اور جنات کے کھانے کی چیز سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کوئی روٹی سے استنجا کرتا ہے، ہڈی سے استنجا کرتا ہے، تو ہڈی جنات کا کھانا ہے تو اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ استنجا کب ضروری نہیں ہے؟ گیس نکلنے سے یا پاک چیز پیشاب پیخانے کے راستے سے نکلنے سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں۔ گیس نکل گیا تو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گیس نکل گیا ہے تو اب شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے، نہیں۔ یہاں تک کہ پاک چیز پیشاب پیخانے کے راستے سے نکلی، جیسے پتھر ہے، کنکری ہے، تو اس کی وجہ سے بھی استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک چیز ہے، ناپاک چیز نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے جس کا حدث دائمی ہو۔ دائمی کا مطلب لگاتار اس کا حدث رہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں اور یہ بیماری ہو جاتی ہے۔
بہت سارے لوگوں کو گیس کی بیماری ہو جاتی ہے، لگاتار گیس نکلتا رہتا ہے، 2 منٹ بھی گیپ نہیں ہوتا اور گیس نکلتا ہے۔ کچھ بہنوں کو منتھلی پیریڈ کے علاوہ بھی خون لگاتار آتا رہتا ہے۔ تو ان حالات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جائز نہیں ہے نماز چھوڑنا۔ مسئلہ جاننا چاہیے، اس طرح کے کورسز کا یہی فائدہ ہے، تفصیل جاننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دین کے بارے میں نالج حاصل ہوتا ہے، اور ہم دینی بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کو برت پاتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ تازہ وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے استنجا کرنا بھی ضروری نہیں۔ یعنی کسی کو پیشاب لگاتار آتا رہتا ہے، پیشاب آتا رہتا ہے، یا اس کے پیشاب کی نلی میں تھیلا لگا ہوا ہے جس سے پیشاب گرتا ہے، اس کے قطرے گر رہے ہیں، تو اس کو ہٹا دے گا آدمی، اور ہٹانے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے، تو اسی حالت میں تازہ وضو کرے گا۔ اگر وضو کرنے کی گنجائش ہے تو وضو کرے گا، ورنہ تیمم کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا، لیکن نماز بہرحال پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جس کو گیس کی بیماری ہے وہ تازہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جو بہنیں منتھلی پیریڈ کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی بیماری کے خون سے دوچار رہتی ہیں اور لگاتار ان کو خون آتا رہتا ہے، تو پیریڈ کے جو دن ہیں انہی دنوں میں نماز چھوڑنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ جو دن ہیں ان میں اگرچہ خون گر رہا ہے لیکن ضروری ہے، لازم ہے، آپشن نہیں ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ نماز پڑھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ بہت سارے لوگ دین کا صحیح نالج نہ ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑتے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ قضاء حاجت کے آداب، شوچ کے اسلامی ششٹاچار۔ سب سے پہلے قضاء حاجت، باتھ روم میں ہم جاتے ہیں تو جگہ کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ باتھ روم کہاں کرنا صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کے راستے میں، بیٹھنے کی جگہوں پر، سایہ دار درختوں کے نیچے، کسی سوراخ میں پیشاب پیخانہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقوا اللعانان، 2 لعنت والی جگہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ 2 لعنت والی جگہیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ جو لوگوں کے راستے اور ان کے سایہ میں پیشاب پیخانہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ضرورت پوری کرنا غلط ہے۔ سایہ دار درخت کے نیچے ضرورت پوری کرنا غلط ہے، کیونکہ یہ چیز لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے، اور جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بل میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الجحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ بل جنات کے گھر ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی نقصان پہنچانے والا جن نکلے اور اس کو نقصان پہنچائے، تو اسی لیے بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے اس بل میں موذی جانور بھی ہو جو نقصان پہنچا دے، تو بہرحال بل میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ باتھ روم میں کوئی ایسی چیز لے کر کے نہ جائیں جن پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو یا قرآنی آیات درج ہوں۔ اگر مجبوری ہے کہ کوئی چارہ نہیں، کہیں رکھ نہیں سکتے، تو جیب میں بند کر لیں یا کسی کپڑے میں اچھی طرح سے لپیٹ لیں، ڈھانپ لیں، اور پھر باتھ روم میں جائیں۔ بہرحال باتھ روم میں جانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ساتھ میں لے کر کے نہ جائیں جس پر اللہ کا نام ہو۔ نکلنے اور داخل ہونے سے متعلق ادب یہ ہے کہ جب ہم داخل ہوں تو بایاں قدم آگے کریں، پھر دعا پڑھیں، اور نکلتے وقت دایاں قدم آگے نکالیں اور دعا پڑھیں۔ داخل ہوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث
والخبائث، اللہ کے نام سے خبیث نر اور مادہ شیطانوں کے شر سے، ان کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ جب ایک انسان باتھ روم میں جاتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان اور انسان کی شرمگاہ کے بیچ پردہ حائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر دعا نہیں پڑھا تو گویا کہ شیطان جو خبیث مخلوق ہے ہمارے پردے کے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر کوئی انسان باتھ روم میں ہمیں جھانک رہا ہو تو وہ تو گھٹیا حرکت کرے گا، لیکن ہمیں اس کے اوپر کتنا غصہ آئے گا، لیکن شیطان کے سامنے ہم اپنے پردے کے مقامات کھول دیں اور وہ دیکھتا رہے، اچھی بات نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سمت سے متعلق یہ حکم ہے کہ قضائے حاجت کرنے والے کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ جب تم پیشاب پیخانے کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف نہ پیٹھ کرو اور نہ ہی منہ کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم پیشاب پیخانے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ باتھ روم بھی ہمیں بنانا چاہیے تو قبلہ کی طرف نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر کہیں پر باتھ روم بن گیا ہوا ہے اور آبادی میں ہے تو بہرحال اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم بنا رہے ہوں تو قبلہ کی طرف نہ تو اس کی پیٹھ ہو اور نہ ہی اس کا سامنا ہو، اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ پیشاب پیخانہ کرتے وقت لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتھ روم کی ضرورت ہوئی، آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی تو آپ بہت دور چلے گئے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے ایک انسان کو چھپنا چاہیے۔ آج کل جو یہ طریقہ عام ہو گیا ہے کہ اکثر لوگ کھلی جگہ پر ایسے ہی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ قطعاً نہیں ہے اور غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اسلام شرم و حیا کی دعوت دیتا ہے، لہذا مسلمان کو بہرحال ایسے عمل سے بعد آ جانا چاہیے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرے اور سب کے سامنے شرمگاہ کھول کر کے پیشاب کرے، یہ نہایت ہی گھٹیا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، ہاں عذر کی وجہ سے کبھی کبھار کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کے کوریدان کے پاس میں آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو کبھی کبھار اگر اس بات کی نوبت آتی ہے یا ٹوائلٹ ایسا ہے کہ اس پر بیٹھتے ہیں تو دقت ہوتی ہے، کپڑا گندا ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بہرحال جائز ہے۔ البتہ اس کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے، اگر ہو سکتا ہے تو ایسا ٹوائلٹ استعمال کریں جس میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہو، لیکن اسلام میں ایسی سختی نہیں ہے، جائز ہے بہرحال کہ اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس کو اپنی عادت بہرحال نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے۔ پیشاب پیخانہ کرتے وقت بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر فون بھی آ جاتا ہے تو فون کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قضائے حاجت کے وقت میں بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اذان کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، یہ سب مکروہ ہے، یہ سب مکروہ ہے، یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے،
ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، میں نے ناپسند کیا کہ پاکی کی حالت کے بغیر کیسے اللہ کا نام لوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ باتھ روم میں ہو تو اللہ کے ذکر سے دور رہے، اذان کا جواب بھی نہ دے، چھینک کا جواب بھی نہ دے، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، پاکی حاصل کرنے کے بعد سلام کا جواب دینا چاہیے۔ پیشاب کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچائیں، اپنے کپڑوں کو بھی بچانا چاہیے، اس میں بے احتیاطی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ زیادہ تر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچانا چاہیے، کپڑوں کو بھی بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیشاب کرتے وقت بائیں ہاتھ سے عدم تناسل کو پکڑنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا چاہیے، گندگی بھی دائیں ہاتھ سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ گندگی وغیرہ کے کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کے بعد صفائی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کرے۔ تو بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ادب ہے، اسلام ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صفائی کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی شرطیں کیا ہے؟ اگر گندگی کو پانی سے صاف کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ کتنی بار صفائی کی جا رہی ہے، بس صفائی ہو جاتی ہے کافی ہے، پانی سے اگر صفائی کر رہے ہیں تو۔ البتہ اگر پتھر یا ٹیشو کا استعمال کر رہے ہیں تو 3 بار استعمال کر لینا کافی ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، ایک یہودی نے کہا تھا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تم کو سب کچھ سکھا دیا، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ یعنی منچلا انسان حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق کرتا ہے اور آپ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بھی سیریس لے کر کے جواب دیتے ہیں کہ ہاں اجل، ہاں ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے۔ ہمیں منع کیا کہ پیشاب اور پیخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہوں، ہمیں اس بات سے بھی منع کیا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، ہمیں اس بات سے بھی منع کیا کہ 3 پتھر سے کم سے استنجا کریں، اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا کہ لید سے استنجا کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے اسلام کی یہ بیوٹی بیان کر دی کہ ہمارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ استنجا پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے کر رہے ہیں تو یہ بھی شرط ہے کہ وہ احترام والی چیز نہ ہو، جیسے اگر کاغذ سے استنجا کر رہے ہیں یا انسانوں کے کھانا سے یا جانوروں کی خوراک وغیرہ سے استنجا کر رہے ہیں تو اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ باتھ روم میں ننگے سر داخل ہونا جائز ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم جب باتھ روم میں جائیں تو سر ڈھانپ کر کے جائیں۔ اس حوالے سے جو بھی روایتیں آتی ہیں وہ سب کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باتھ روم میں داخل ہوتے تھے تو سر کو ڈھانپ لیتے تھے، یہ روایت کمزور ہے، اور جب روایت کمزور ہے تو بہرحال اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے باتھ روم میں زیادہ دیر تک بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، یہ کراہت سے خالی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ باتھ روم کیا ہے؟ شیطانوں کے بسیرا کرنے کی جگہ ہے، تو وہاں پر ضرورت پوری کرتے ہی فوراً نکل آنا چاہیے۔
قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم نکلیں تو دایاں پیر باہر کریں اور کہیں غفرانک، غفرانک، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔